میرے شوہر کا دوست اپنی بیوی کا حلالہ میرے شوہر کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں آدھی رات کو روتے ہوئے ہمارے گھر آ گئے، لیکن میں اس بات پر راضی نہ ہوئی۔ دوست کی بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور شوہر کا دوست بولا، بھابھی تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مان جاؤ۔ میں غصے میں بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور اس کا واحد حل حلالہ ہی ہے۔ میں مجبور ہو گئی اور مان گئی۔ دوست کی بیوی نے نکاح کے بعد 3 راتیں میرے شوہر کے ساتھ گزاری اور چوتھے روز میرا شوہر روتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا کیونکہ دوست اور اس کی بیوی نے جان بوجھ کر عامر میں کہتی ہوں آپ ان کے مسئلے میں نہ پڑیں، یہ نہ ہو کل کلا کو ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں اور یہ نیکی ہمارے گلے پڑ جائے۔ یہ ان دونوں کا معاملہ ہے، آپ یہ انہی پر چھوڑ دیں۔ اب ان دونوں کو اس غلطی کی سزا تو بھگتنی ہوگی نا۔ ویسے بھی میں آپ کو اس کام کے لیے اجازت نہیں دوں گی۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا تو وہ عجیب سا منہ بنا کر بیٹھ گئے۔ حمیرہ تم کیا چاہتی ہو میں اس مشکل وقت میں اپنے دوست کو اکیلا چھوڑ دوں؟ دیکھا نہیں وہ دونوں کس طرح رو رہے تھے؟ تم جانتی بھی ہو اس کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں۔ یہ جو تم اس گھر میں عیش کی زندگی گزار رہی ہو یہ سب اسی کی وجہ سے ہیں۔ اگر اس وقت وہ اپنے بہنوئی سے کہہ کر میری سفارش نہ کرواتا تو تم اور میں دونوں آج سڑک پر بھیک مانگ رہے ہوتے۔ مجھے تو کوئی جاب دینے کو تیار ہی نہ تھا۔ میری تو قسمت ہی کھوٹی تھی۔ میری قسمت بنانے والا صرف میرا دوست ہی ہے۔ میری اس بات پر میرے شوہر نے اتنی بڑی تقریر کر دی۔ وہ تو اندر سے اس کام کے لیے کب کے راضی ہو گئے تھے۔ میں بولی، عامر آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے اور سچ بھی ہے۔ میں مانتی ہوں آپ کے دوست نے آپ کے برے وقت میں بہت مدد کی تھی، لیکن ہمیں ان کے اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور انہیں اپنے یہ معاملات خود ہی حل کرنا ہوں گے۔ میں آپ کو اس کام کی اجازت نہیں دوں گی۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو میرے شوہر کے چہرے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ حمیرہ مجھے تم سے اس طرح کی خود غرضی کی امید بالکل نہیں تھی، مگر میرا بھی فیصلہ سن لو۔ میں اپنے دوست کو اس وقت مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اس کا پورا ساتھ دوں گا۔ اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ آج کے بعد تمہارا اور میرا میاں بیوی کے علاوہ جو دوستی والا رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہم میاں بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی تھے اور اسی دوستی کی بنا پر ہی تو ہمارا رشتہ چل رہا تھا۔ جب میاں بیوی کے درمیان دوستی کا رشتہ ہو تو تعلقات مزید بہتر طریقے سے نبھاتے ہیں۔ عامر میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کر اٹھائیں، کل کلاں کو ہم پر کوئی مشکل نہ آ جائے۔ میں نے اپنے شوہر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں سمجھانا چاہا تو وہ مجھ پر غصہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے اور میں بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ نہ جانے عامر کو کیا ہوتا جا رہا تھا۔ آج دوپہر کا ہی واقعہ تھا کہ ان کے دوست نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی تھی اور اب وہ میرے شوہر کی مدد چاہتے تھے۔ میرے شوہر ان کی مدد کیسے کر سکتے تھے؟ آخر مجھے یہ کیسے قبول ہوتا کہ میرے شوہر کسی اور عورت سے نکاح کر لیں، بھلے ہی کچھ دن کے لیے، لیکن یہ مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ شام ہونے کو تھی تو میں نے سوچا کہ میں کھانا ہی بنا لیتی ہوں۔ میں کمرے سے باہر آئی تو میرے شوہر کہیں پر بھی موجود نہیں تھے اور میری چھوٹی بیٹی کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید وہ اٹھ چکی تھی۔ میں کھانا بنانے کی بجائے کمرے میں چلی گئی۔ میری بیٹی اٹھ چکی تھی اور اب بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی۔ ابھی اس کی عمر صرف اور صرف 6 ماہ تھی اور ہماری شادی کو بھی صرف 2 سال ہی ہوئے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور اسے گود میں اٹھاتے ہوئے ہی باہر آ گئی۔ میں کچن میں آئی اور اس کے لیے فیڈر تیار کرنے لگی۔ میں نے اسے دودھ پلایا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے کارٹ میں سلا کر برآمدے میں چارپائی پر رکھ دیا اور خود دوبارہ سے کچن میں آ گئی۔ میں کھانا بنا رہی تھی مگر میرا ذہن اب بھی میرے شوہر پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ مجھ سے ناراض ہو کر گئے ہیں۔ میں ان کی ناراضگی بالکل بھی مول نہیں لے سکتی تھی۔ مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ کسی اور کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جس سے ہمارا رشتہ خراب ہو، لیکن میرے شوہر تو اپنے دوست علی کی مدد کرنے پر تلے ہوئے تھے، تو میں کیا ہی کر سکتی تھی۔
لیکن ایک بات تھی، وہ میری اجازت کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے ہی بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ ابھی تک تو میں نے ہاں نہیں کی تھی، لیکن اب میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اس بارے میں کسی سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی دوست عائشہ سے بات کروں گی، وہ میری ہمیشہ مدد کرتی تھی اور ویسے بھی وہ عالمہ تھی، تو میں نے سوچا کہ اسی سے ہی پوچھ لوں۔ لیکن ابھی میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کے گھر واپس آنے سے پہلے پہلے کھانا تیار کرنا چاہتی تھی اور پھر میری بیٹی بھی تو تھوڑی دیر بعد اٹھ جانی تھی۔ میں جلدی جلدی کھانا تیار کرنے لگی۔ میں نے آلو کی بھجیا بنائی اور ساتھ میں روٹیاں بھی بنا لی، مگر ابھی تک میرے شوہر نہیں آئے تھے۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ میری بیٹی دوبارہ سے اٹھ چکی تھی۔ میں اسے گود میں لیے صحن میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی اور آج میں سوچ رہی تھی کہ چارپائیاں باہر ہی نکال دوں۔ آج تو بالکل بھی اندر اچھا نہیں لگنا تھا۔ اچانک سے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو باہر عامر اپنی بائک پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر اب بھی اداسی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب بھی نہ دیا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ میرا منہ بن گیا۔ آج تک انہوں نے میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا اور آج کسی غیر کے لیے میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے۔ وہ جا کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ عامر، آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ آخر کیوں ہم دوسروں کے مسئلوں کو اپنے سر پر سوار کریں؟ ان کی اپنی زندگی، ہماری اپنی، ہمیں کسی کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، میں نے کہا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حمیرہ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں نے سوچا کہ تم نے اتنا وقت اکیلے گھر میں گزارا ہے تو تمہاری سوچ بدل چکی ہوگی، مگر تمہاری سوئی تو ابھی بھی ویسے کی ویسے ہی اٹکی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کر اندر چلے گئے تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی اور موبائل لے کر کچن میں آ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو صحن میں ہی سلا دیا تھا۔ میں نے پنکھا بھی چلا دیا۔ میں کچن میں آ کر اپنی دوست عائشہ کو کال کرنے لگی تھی، مگر وہ میری کال پک نہیں کر رہی تھی۔ میری ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اس سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی غلط بات ہے۔ میں نے کچن وغیرہ سمیٹا اور پھر میں کمرے میں آ گئی۔ عامر، میں تو چاہتی ہوں کہ آج ہم باہر ہی سو جائیں، دیکھیں نہ کتنی گرمی ہو رہی ہے اندر، میں نے کہا تو وہ بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگے۔ خیر تو ہے، آج کیسے باہر سونے کا کہہ رہی ہو؟ پہلے تو تمہیں باہر سونا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا اور اے سی بھی تو چل رہا ہے، تو پھر کیوں باہر سونے کا کہہ رہی ہو؟ عامر بولے تو میں بھی حیران رہ گئی۔ آج تک انہوں نے میری کسی بات کو یوں ٹوکا نہیں تھا اور آج وہ میری بات کو ٹوک رہے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی میں بڑی محبت تھی، لیکن اب کسی اور کی وجہ سے ہماری محبت قربانی کی بھیڑ چڑھنے لگی تھی۔ عامر، مجھے تو لگتا ہے کہ آج اے سی کے باوجود بھی گرمی ہو گئی ہے، اس لیے میں نے چارپائیاں باہر نکال کر رکھ دی ہیں۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اندر سو جاتے ہیں، میں نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ حمیرہ، میں ہر وقت ہی تم سے یہی فرما برداری چاہتا ہوں، مگر میرے دوست کے معاملے میں نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ بیچارہ کتنی بڑی مشکل میں ہے اور اس کی بیوی اب بھی اس کے گھر پر ہے۔ وہ علیحدہ علیحدہ کمروں میں رہ رہی ہیں۔ اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی اور وہ بھی اپنی بیوی کو یوں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس نے غصے میں ہی طلاق دے دی تھی، اب وہ بڑی مشکل میں ہے تو کیا میں اس کی مدد بھی نہ کروں؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے تو میں ان کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ عامر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلے اس معاملے کے بارے میں چھان بین کر لی جائے۔ ہم ایسے ہی تو اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے، میں نے ان کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے کہا تو وہ مجھے گھوری سے نوازنے لگے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس میں کون سا جرم ہو جائے گا؟ میں اس عورت سے نکاح ہی کروں گا، وہ میرے دوست کی بیوی ہے، میرے لیے قابل عزت ہے۔ میں 2-3 دن کے اندر اسے چھوڑ دوں گا اور میرے دوست کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور وہ دوبارہ اس سے نکاح کر لے گا، حلالہ ہو جائے گا اور میرے دوست کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تو اس سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میرے شوہر بولے تو میں چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ عامر، بس مجھے نہیں پتا، آپ مجھے 1-2 دن کا وقت دیں، میں آپ کو پھر بتاؤں گی کہ آگے کیا کرنا ہے۔
میں نے کہا تو وہ خاموش ہو گئے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میری بات مان چکے ہیں۔ وہ میری مرضی کے علاوہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ میں نے دوبارہ سے اپنی بچی کو صحن سے اٹھایا اور اندر پہنچ گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کا باہر سونے کا موڈ نہیں ہے۔ میں نے اے سی فل آن کیا اور بیڈ پر دراز ہو گئی۔ مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر اور بچی دونوں ہی سو چکے تھے۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب کچھ عجیب سا ہونے والا ہے، اور اوپر سے عائشہ بھی میری کال پک نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے عائشہ کو ہی کال کروں گی اور اس سے مشورہ لوں گی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ بھی انایا کے رونے پر۔ وہ بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی اور اسے بار بار ہی بھوک لگ جاتی تھی۔ میں اسے اٹھائے ہوئے صحن میں آئی اور اس کا فیڈر تیار کرنے لگی۔ وہ بار بار ہی دودھ پینا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میں تھک جاتی تھی۔ میں تو گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ سارا دن میں گھر کے کام کرتی اور اوپر سے بچی کو بھی سنبھالتی، اور اب تو ایک اور مسئلہ آ گیا تھا جسے میں سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ میرے میاں صبح ناشتہ کیے بغیر ہی دفتر چلے گئے۔ وہ اپنے دوست کی وجہ سے اتنے پریشان تھے کہ کہا کہ دوست کے گھر سے ہوتا ہوا آفس جاؤں گا۔ میں انہیں روک نہیں پائی تھی۔ میں نے گھر کے کام وغیرہ ختم کیے اور بیٹی کو لیے گھر پر تالا لگاتی عائشہ کے گھر پہنچ گئی۔ اس کا گھر بھی ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں جلدی اس کے گھر پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور میں سمجھ گئی کہ شاید اسی وجہ سے اس نے میری کال پک نہیں کی۔ عائشہ خیر تو ہے؟ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں نے کہا تو وہ بڑی مشکل سے بولی کہ کیا بتاؤں، کچھ دنوں سے اتنا بخار ہے کہ اٹھ ہی نہیں پائی، آج ہی ذرا سا اٹھی ہوئی ہوں۔ وہ بولی تو مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ اس بیچاری کے بچے بھی نہیں تھے اور مجھ سے 4 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کے میاں بھی دوسرے شہر جاب کرتے تھے اور وہ بیچاری ایک ملازمہ کے ساتھ ہی گھر میں رہتی تھی۔ میں جو ہر وقت ناشکری کرتی رہتی تھی کہ میرے میاں مجھے ٹائم نہیں دیتے، اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں کتنی عورتوں سے زیادہ خوش نصیب ہوں۔ میں نے اس سے اس کی طبیعت وغیرہ پوچھی اور پھر اپنے مدعے پر آ گئی۔ عائشہ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ میں ایک مسئلہ تمہارے پاس لے کر آئی ہوں، کیا تم میری رہنمائی کر سکتی ہو؟ میں نے بڑے مؤدب طریقے سے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ حمیرہ، تم بولو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ وہ بڑے پیار سے بولی تو میں بھی شروع ہو گئی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے میرے شوہر کے دوست اور ان کی بیگم کا مسئلہ ہوا اور ان کی طلاق ہو گئی اور اب وہ حلالہ کرانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے حلالہ کا ذکر کیا تو عائشہ توبہ استغفار کرنے لگی۔ حمیرہ، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ حلالہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا ہی بنایا ہوا ہے۔ اسلام میں تو طلاق کے عمل کو ہی برا قرار دیا گیا ہے۔ تو تم کیا سمجھتی ہو کہ اسلام نے حلالہ کے عمل کو صحیح قرار دیا ہوگا؟ حلالہ میں پہلے ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا دوسرا نکاح کرایا جاتا ہے اور پھر اسے جان بوجھ کر ہی طلاق دی جاتی ہے اور پھر سے وہ اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کرتی ہے، یعنی کہ تیسرا نکاح۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ اسلام میں یہ سب جائز ہے؟ اسلام میں ایک طلاق کو ہی غلط قرار دیا گیا ہے، تو اسلام اس چیز کی کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ نکاح کرو اور پھر جان بوجھ کر اسے طلاق دے دو؟ یہ بالکل ہی غلط عمل ہے اور یہ حرام ہے۔ عامر بھائی کو سمجھاؤ، انہیں یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے ان کے دوست کو سوچنا چاہیے تھا اور اس کے بعد ہی اپنی بیگم کو طلاق دینی چاہیے تھی۔ عائشہ تو ایک تقریر کرنے لگی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی احساس ہوا کہ ایسے ہی مجھے کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا تھا، مگر عائشہ، میرے شوہر تو ضد کر رہے ہیں کہ وہ حلالہ کر لیں گے اور اپنے دوست کی مدد کریں گے، کیا ان کا یہ رشتہ حرام ہوگا؟ میں بولی تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ حمیرہ، میں تمہیں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ نکاح کا رشتہ حرام ہوگا، لیکن یہ اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ حلالہ کا نام لوگوں نے خود ہی دے دیا ہے، اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو میں تمہیں کیا کہوں؟ عائشہ بولی تو اس کی بات مجھے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی۔ میں مزید تھوڑی دیر اس کے گھر میں بیٹھی اور پھر انایا کو لیتے ہوئے گھر پہنچ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں اس کے گھر سے کھانا کھا کر آئی تھی اور میرے شوہر ویسے بھی دوپہر میں گھر کھانا کھانے کے لیے نہیں آتے تھے۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میرے شوہر اور مجھ میں خوب لڑائی ہونے والی ہے۔
میں جانتی تھی کہ وہ اپنے دوست کو اس مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ہلالہ کر گزریں گے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں انہیں کیسے سمجھاؤں گی۔ میں نے عائشہ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر عامر کو سمجھ نہ آئی تو وہ ہی اسے سمجھائے گی، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ میں غیر محرم سے بات نہیں کرتی۔ وہ مدرسے میں ایک عالمہ کی حیثیت سے بچوں کو پڑھاتی تھی اور اپنے شوہر کے علاوہ سب کو غیر محرم سمجھتی تھی۔ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس پر رشک آتا کہ وہ دین سے کتنی جڑی ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے اس پر ترس بھی آتا۔ وہ اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی اور اس کے شوہر بھی اس کے پاس نہیں رہتے تھے۔ غرض کے بس ہر کوئی اپنے اپنے مسئلوں میں لگا ہوا تھا۔ بظاہر میری زندگی سب کے لیے ایک آئیڈیل تھی۔ میرے شوہر اچھی جاب کرتے تھے، ہماری بیٹی بھی تھی، گھر بھی اپنا تھا، میرے شوہر مجھ سے پیار بھی کرتے تھے، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ لیکن کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی میں کتنی بڑی مشکل آن پڑی تھی جسے میں حل کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہی تھی۔ شام کو جب میرے شوہر آئے تو وہ خاموش خاموش سے لگ رہے تھے۔ میں نے صحن میں ہی ان کے لیے کھانا لگایا تو وہ وہیں پر بیٹھ کر ہی کھانا کھانے لگے۔ عامر، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، میں نے کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ضرور، تم نے میرے دوست کے خلاف ہی کوئی بات کرنی ہوگی۔ اگر کرنی ہے تو پلیز، میں پہلے ہی تھکا ہوا ہوں اور اب مزید اس کے بارے میں اور باتیں نہیں سن سکتا۔ وہ بیچارہ ویسے ہی بہت پریشان ہے۔ عامر نے سر پکڑتے ہوئے کہا تو میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی جو عائشہ نے مجھ سے کہا تھا، لیکن انہوں نے تو مجھے بولنے سے پہلے ہی چپ کرا دیا تھا۔ عامر، آپ کو میری بات سننی ہی ہوگی۔ آج میں عائشہ کے پاس گئی تھی اور میں نے اس سے مشورہ مانگا تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ عامر ہتھے سے ہی اکھڑ گئے۔ بس اب اس مولوانی نے کوئی فتویٰ لگا دیا ہوگا۔ کیا کہا ہے اس نے؟ میرے شوہر نے غصے سے مجھ سے پوچھا تو مجھے چپ لگ گئی۔ میں بتانا چاہتی تھی کہ اس نے منع کیا ہے، لیکن میں بتا نہیں پا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ پہلے ہی اس کے خلاف ہیں۔ وہ اکثر مجھے طرح طرح کی ٹپس دیتی رہتی تھی اور میں اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتی تھی، لیکن میرے شوہر کو وہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ میری بات مان تو لیتے تھے، لیکن عائشہ کو کبھی کبھار برا بھلا کہہ دیتے تھے، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں ہر وقت ہی اس سے مشورے مانگتی تھی اور وہ میرے پوچھنے پر ہی بتاتی تھی۔ غرض کہ میں ازواجی زندگی میں ہر مسئلہ اس سے شیئر کرتی تھی اور وہ مجھے اس کا حل بھی بتا دیتی تھی۔ وہ ایک عالمہ تھی اور مجھے اس سے بات ڈسکس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ عامر، آپ پلیز میری بات آرام سے سنیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، اس کے بعد جیسے آپ کی مرضی ہم ویسے کر لیں گے۔ وہ جو چارپائی سے اٹھنے لگے تھے، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں وہیں پر بٹھا دیا تو وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ عامر، عائشہ نے کہا ہے کہ حلالہ کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، حلالہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے عمل کو ہی غلط قرار دیا ہے، تو پھر حلالہ کی کیسے اجازت ہے؟ اس میں تو دو طلاقیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تو میرے شوہر غصے بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ یہی امید تھی مجھے تمہاری دوست سے، وہ ہر وقت ہی بیتو کی باتیں کرتی رہتی ہے، ساری دنیا حلالہ کرتی ہے۔ آج تک میں نے یہ نہیں سنا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں بھی تو اپنے دوست کی بیوی سے نکاح کروں گا جیسے تم سے کیا ہے، تو پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ میرے شوہر بولے تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے تم سے نکاح کیا ہے ویسے ہی اس عورت سے کروں گا۔ مجھے ایسا لگا کہ بس میری سوتن آنے ہی والی ہے۔ میں اسی وقت ہی نم آنکھوں کے ساتھ کمرے میں آ گئی تو تھوڑی دیر بعد میرے پیچھے پیچھے میرے شوہر انایا کو بھی اٹھا کر کمرے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے انایا کو بیڈ پر لٹایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حمیرہ، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ علی بہت پریشان ہے، وہ ڈپریشن میں آ گیا ہے، اس کا کام بھی نہیں چل رہا، اس کی بیوی بیمار ہے، وہ گھر کے ایک کمرے میں رہتی ہے اور دوسرے کمرے میں وہ رہتا ہے۔ ان کے کھانے پینے، آرام، کام وغیرہ ہر چیز کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس بیچارے نے غصے میں طلاق دی تھی اور اب وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہے، تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ میرے شوہر کہہ رہے تھے اور میں سن رہی تھی، مگر کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ مجھے اس بات کو ماننے کا کہہ رہے تھے اور میں بالکل بھی نہیں مان سکتی تھی۔ عامر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا مسئلہ ہے، لیکن ان کا مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہو سکتا۔ اب ان کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے میکے چلی جائے۔
عائشہ نے کہا ہے کہ بے شک کہ وہ دوسرا نکاح کر لے، اس کی طلاق ہو چکی ہے، وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور اگر اس کے شوہر نے اپنی مرضی سے ہی اسے طلاق دے دی، اس میں حلالے کا کوئی ذکر نہ ہو، تو پھر وہ اپنے سابقہ شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ پہلے سے پلان چیز ٹھیک نہیں ہے۔ میں انہیں سمجھا رہی تھی اور وہ عجیب عجیب سے منہ بنا رہے تھے۔ میں انہیں وہی بتا رہی تھی جو عائشہ نے مجھ سے کہا تھا۔ عائشہ نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اگر وہ عورت دوسرا نکاح کر لے تو اگر اس کا شوہر اپنی مرضی سے بعد میں اسے کسی وجہ سے طلاق دے دے تو وہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس سارے معاملے میں اس کے دوسرے شوہر کو کوئی علم نہ ہو اور نہ ہی اس نے نکاح حلالہ کے لیے کیا ہو تو یہ سب جائز ہے، لیکن اس طرح سے کر کے کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ عامر اور میرے درمیان خاموشی نے جگہ لے لی تھی۔ ہم کچھ دیر تو یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ عنایا کے رونے کی آواز سے ہمارے درمیان کی خاموشی کا تسلسل ٹوٹا اور میں اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر پھرنے لگی۔ میرے شوہر اپنا موبائل استعمال کر رہے تھے۔ اچانک سے ان کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ جیسے ہی انہوں نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا تو ان کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ ہاں یار، میں نے اپنی بیوی سے بات کی ہے، لیکن وہ تو عجیب عجیب سے مسائل بنا رہی ہے۔ میں کیا کروں؟ میں تمہاری بھی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی مرضی کے بغیر بھی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں جو ابھی ابھی کمرے میں سے باہر نکلی تھی اور برآمدے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، اپنے شوہر کی باتیں بڑے اچھے سے سن رہی تھی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ وہ میری مرضی کے خلاف یہ کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن اب مجھے بھی لگ رہا تھا کہ مجھے بھی ان کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کرنی چاہیے۔ وہ بھی اپنے دوست جتنے ہی پریشان رہنے لگے تھے، ان کی وجہ سے ہماری زندگی بھی اثر انداز ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس معاملے کی مزید تہ میں جاؤں گی۔ میں جان تو گئی تھی اور عائشہ نے مجھے سمجھا بھی دیا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس بارے میں مزید سوچنا چاہتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں گئی تو میرے شوہر بہت اداس بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی سائٹ کا لیمپ آف کیا اور سو گئے تو مجبوراً مجھے بھی سونا ہی پڑا۔ اب ان کے دوست علی کی طلاق کو 2-3 دن گزر چکے تھے اور اب بھی ان کی بیوی ان کے گھر میں رہتی تھی، لیکن وہ علیحدہ علیحدہ کمروں میں رہتے تھے۔ وہ بالکل بھی ازواجی زندگی نہیں گزار رہے تھے اور اپنا مسئلہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے ان پر بھی ترس آتا کہ غصے میں ان سے کتنا بڑا غلط فیصلہ ہو گیا ہے۔ علی اچھے انسان تھے، میں انہیں جانتی تھی۔ میرے شوہر اکثر ہی ان کا ذکر کرتے رہتے تھے، لیکن ان میں بس ایک خامی تھی کہ وہ غصے کے ذرا تیز تھے، اور جب ان کی بیوی انہیں بتائے بغیر کچھ روز میکے رہنے کے لیے چلی گئی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے، اور جب وہ واپس آئی تو ان دونوں کے درمیان اتنی بڑی لڑائی ہوئی اور اسی لڑائی کے دوران انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ لیکن اب وہ بہت پچھتا رہے تھے۔ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی، وہ اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب اس کا کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تم سمجھ رہے تھے کہ حلالہ کروا کر اپنا مسئلہ حل کر لیں گے، لیکن یہ حلالہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا۔ نہ جانے کن لوگوں نے حلالہ کو ایجاد کر دیا تھا۔ میری اور عائشہ کی نالج میں تو حلالہ کا کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں۔ میں ساری رات ہی یہی سوچتی رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ صبح میں اس فیصلے کو انجام تک پہنچا دوں گی۔ صبح 8-9 بجے ہی میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ آج اتوار کا دن تھا اور میرے شوہر دفتر نہیں گئے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ دروازے پر کون آیا ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میرے شوہر جانتے ہوں۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ جوتا پہنتے ہوئے گیٹ کی طرف جانے لگے۔ ان کے چہرے پر مجھے عجیب سا اطمینان نظر آیا تھا کہ جیسے شاید ان کا ہی کوئی مہمان جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ میں کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ کچن کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو باہر علی اور ان کی اہلیہ کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بالکل برقعے میں کورڈ تھیں اور مجھے اتنی دور سے ان کی آنکھوں میں اداسی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں گھر کے اندر آ گئے۔ علی انہیں ہال میں لے گئے تھے اور میں کچن میں انہی کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ پہلے تو میں صرف اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے چائے بنا رہی تھی، لیکن اب میں نے 4 کپ چائے بنائی اور کچھ لوازمات ٹرے پر سجا کر ہال میں پہنچ گئی۔ میں اس عورت سے ملی جس سے میں پہلے بھی کئی بار مل چکی تھی۔ وہ اخلاق کی اچھی تھی اور ان دونوں کی شادی میں بھی ہم گئے تھے۔
ان کی شادی کو تقریباً 4 ماہ ہو چکے تھے۔ میں نے چائے ان کے سامنے رکھی مگر پھر بھی وہ دونوں چائے نہیں پی رہے تھے۔ میرے شوہر نے ایک کپ اٹھا کر علی بھائی کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ زبردستی کپ تھام کر بیٹھ گئے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس بیچاری عورت کے ہاتھ میں کپ تھما دوں۔ میں نے ٹیبل سے کپ اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں تھمایا تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو گر کر اس کے رخسار پر گیا اور اس کا نقاب بھی گیلا ہونے لگا جو اس نے اپنے چہرے پر پہن رکھا تھا۔ شاید وہ اپنے شوہر کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ ایک گاڑی میں آئے تھے لیکن وہ ایک دوسرے سے بہت دور دور اور کھچے کھچے سے لگ رہے تھے۔ بھابھی، میں آپ کی منت کرنے کے لیے شگفتہ کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ ہم دونوں ہی آپ کی منت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب ہمارے مسئلے کا حل صرف اور صرف آپ کے پاس ہے۔ علی بھائی بولے، میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں کیسے ان سے کہہ سکتی تھی کہ میں ہی اپنے شوہر کو منع کر رہی ہوں، لیکن مجھے ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے شوہر نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے کہ میں ہی انہیں بار بار روک رہی ہوں۔ حمیرہ باجی، پلیز میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ ہماری مدد کر دیں، اس طرح ہمارا گھر پھر سے آباد ہو جائے گا۔ وہ عورت جس کا نام شگفتہ تھا نم نگاہوں کے ساتھ میری منتیں کرنے لگی اور جب اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تو میری بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے احساس ہوا کہ جب غلطی ہو جائے تو انسان کو کتنا نیچے گرنا پڑتا ہے۔ وہ شکل سے بہت خوبصورت ماڈرن سے لگ رہی تھی اور عمر بھی اس کی مجھ سے کم ہی لگتی تھی، لیکن وہ اب میرے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ نیچے کیے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اب میرے پاس کوئی بھی جواب باقی نہیں رہا تھا، لیکن ابھی تک میں نے اپنے شوہر کو اجازت بھی نہیں دی تھی۔ میرے شوہر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ اب میرا کیا فیصلہ ہے، مگر مجھے تو چپ لگ گئی تھی۔ میں تو کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میرا دماغ کچھ اور کہہ رہا تھا اور دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی جو اب ایک رشتے میں نہیں رہے تھے، مجھے ان پر بہت ترس آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے تھے اور اب اس کا ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ جتنی غلطی علی کی تھی اتنی ہی شگفتہ کی بھی تھی۔ وہ بھی کچھ غصے میں زیادہ ہی بول گئی تھی، اسی وجہ سے ہی علی نے طلاق دی، یعنی کہ غلطی دونوں طرف سے ہوئی تھی اور اب دونوں ہی اسے ختم کرنے کے لیے آئے بیٹھے تھے۔ بھابھی پلیز بتائیں نا، کیا اب آپ عامر کو اجازت دے دیں گی؟ پلیز آپ کی ایک اجازت سے ہمارا گھر پھر سے جڑ جائے گا۔ علی بھائی پھر سے میری منتیں کرنے لگے تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ میرے شوہر مجھے اشارے کر رہے تھے کہ سر سے ہاتھ ہٹاؤ، اس طرح اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں کیا کرتی، یہ تو لاشعوری عمل تھا۔ میں بالکل بھی اپنے سر سے ہاتھ نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ پھر جب میں نے خود پر قابو پایا اور جلدی سے اپنے سر سے ہاتھ ہٹایا تو میری آنکھ سے نکلنے والے آنسو انہوں نے بھی دیکھ لیے۔ بھابھی پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ آپ میری مشکل آسان کر دیں، میں آپ کو ساری زندگی دعائیں دوں گا۔ علی بھائی بار بار ہی میری منتیں کرنے لگے تھے اور مجھے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا جواب دوں۔ ایک طرف تو مجھ سے ان کے آنسو اور منتیں نہیں دیکھی جا رہی تھی اور دوسری طرف میری ذہن میں عائشہ کی باتیں گھومنے لگی تھیں۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی، لیکن جب اس عورت نے میرے پاؤں پکڑے تو میں کانپ کر رہ گئی۔ میں نے جلدی سے اسے صوفے پر بٹھایا اور اپنا فیصلہ سنا دیا۔ چلیں، اگر آپ سب یہی چاہتے ہیں تو یہی ٹھیک ہے، اسی میں ہی کوئی بہتری ہوگی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ علی بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور میرے شوہر شکر گزاری سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم چاروں میں یہ طے ہوا کہ کل ہی میرے شوہر اور شگفتہ کا نکاح ہوگا۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ لوگ گھر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ میں برآمدے سے ہی دوبارہ اندر بھاگ آئی۔ میں نے انہیں دروازے تک بھی نہ چھوڑا۔ میرے شوہر انہیں دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے تھے اور جب وہ کمرے میں آئے تو میں رو رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں نے جلدی جلدی دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے اور ان کی طرف دیکھنے لگی۔ حمیرہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں کون سا ہمیشہ کے لیے اس سے شادی کر رہا ہوں؟ بس 3 دن کی ہی تو بات ہے۔ 3 دن وہ میرے نکاح میں رہے گی اور اس کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا۔
आमिर बोल रहे थे। मैं उनकी बातें सुन और समझ भी रही थी, लेकिन फिर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। हमारी जिंदगी उस दोराहे पर आ खड़ी थी कि एक और औरत मेरे शोहर की बीवी बनने वाली थी, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। थोड़ी देर पहले मैं खुद ही अपनी रजामंदी देकर आई थी और अब मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। हुमैरा प्लीज, तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारे सारे खदशात कुछ रोज में ही दूर हो जाएंगे। बस तुम ये सोचो कि हमारी एक नेकी से किसी का मसला हल हो जाएगा। वो मेरा हाथ सहलाते हुए बोले तो मैं उनके कांधे पर सर रख गई। मेरे रोने में जरा कमी आ गई थी। उनके प्यार से ही मुझे सहारा था और मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, और उन्हीं की वजह से ही तो मैंने हाँ की थी। अब मैंने दिल पर पत्थर रखकर खुद को समझा लिया कि इसी में ही कोई बेहतरी होगी। आखिर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमें अजर तो मिलेगा। मैं उस वक्त नहीं जानती थी कि मैं कितना बड़ा गलत कदम उठाने वाली हूँ। वो रात मैंने अंगारों पर लौटते हुए गुजारी। सारी रात ही मुझे नींद ना आई। मेरी बेटी और शोहर घोड़े गधे बेच कर सो रहे थे और मैं सारी रात जागती रही। सुबह के करीब ही मेरी आंख खुली। जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंखों से फिर से आंसू जारी हो गए। आज मेरे शोहर का निकाह था और मैं अपने घर में मौजूद थी। मैंने सुबह उठते ही आमिर से कहा कि वो मुझे मेरे मायके छोड़ दे। वो मुझसे नाराज होने लगे और कहने लगे कि क्या तुम मेरे निकाह में शामिल नहीं होगी? तुम्हारी इजाजत के साथ ही मैं ये निकाह कर रहा हूँ, और क्या तुम मेके में जाकर क्या कहोगी कि मैं दूसरा निकाह कर रहा हूँ? मेरे शोहर ने कहा तो मुझे चुप लग गई। वो ठीक ही कह रहे थे। मैं इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। इसमें मेरी ही भलाई थी। मैंने दिल पर पत्थर रखा और अपने शोहर से कह दिया कि मैं आज उनके साथ अपनी सोतन को लेने के लिए जाऊंगी। आज जुमे का दिन था। जुमे के बाद ही निकाह होना था। मेरे शोहर आज भी काम पर ना गए और उन्होंने अगले 3-4 दिन के लिए भी छुट्टी ले ली, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था अब एक और औरत आएगी जो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, और ना ही मेरे शोहर जानते थे। सुबह उठकर हमने नाश्ता वगैरह किया और फिर मैं घर के कामों में लग गई। घर के काम निपटाकर जब मैं कमरे में गई तो मेरे शोहर खुद अपने कपड़े प्रेस कर रहे थे। मुझे उन पर बड़ा प्यार आया, लेकिन जब मैंने देखा कि वो अपने निकाह के लिए कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो मेरे दिल में अजीब सी कसक उठने लगी। मैं रोने वाली हो गई थी। मैंने फैसला भी खुद ही किया था और अब खुद ही उसे निभा नहीं पा रही थी। मैंने अपनी आंखों में आई हुई नमी हथेलियों से रगड़ी और अपने शोहर के पास पहुंच गई। मैंने उनसे कहा कि वो कुछ आराम कर ले, मैं खुद ही ये काम कर लूंगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम काम कर करके थक चुकी होगी, मैं तो सारा दिन ही लेटा रहा हूँ। अब मुझे इस्त्री करने दो, बल्कि अपने भी कपड़े दे दो और अनाया के भी, मैं प्रेस कर देता हूँ। वो बोले तो मुझे उन पर बड़ा प्यार आया। मैं अलमारी की तरफ गई और अपना एक जोड़ा निकालकर उन्हें दे दिया। अनाया के तो छोटे से कपड़े थे और उन्हें प्रेस करने की भी जरूरत नहीं थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आज मैं अपने शोहर के साथ उन्हीं के निकाह पर जा रही थी, जो मेरे लिए मर जाने का मकाम था। भले ही मैंने उन्हें खुद इजाजत दी थी, लेकिन ये एक औरत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान था जिससे अब मैं गुजरने वाली थी। 12 बज रहे थे और हमें 3 बजे अली भाई के घर पर जाना था। वहीं पर ही निकाह का सारा इंतजाम किया गया था। हम 2 बजे ही घर से निकल गए। मेरे शोहर ने कहा कि वो वहीं पर जाकर ही उनके मोहल्ले की मस्जिद में ही जुमा अदा कर लेंगे। मेरे शोहर ने कैब बुक की थी और हम तीनों एक साथ ही गए थे। मेरी बेटी मेरी गोद में थी और मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे शोहर बार बार ही मुझे समझा रहे थे कि जरा अक्ल से काम लो, ये तुम क्या कर रही हो, क्यों बच्चों जैसे रो रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन की तो बात है। फिर अली भाई का भी घर आ गया। मेरे शोहर मुझे दरवाजे पर छोड़कर ही बाहर चले गए। जब मैं अंदर दाखिल हो रही थी तो अली भाई भी बाहर निकल रहे थे। वो भी शायद नमाज़े जुमा अदा करने के लिए जा रहे थे। मैं घर के अंदर गई तो फौरन से शगुफ्ता के कमरे में पहुंच गई। वो अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी उदासी थी।
میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سمجھانے لگی کہ بس جو ہوا سو ہوا، اسے بھول جاؤ، بس کچھ دنوں کی ہی بات ہے، آپ کی زندگی پھر سے ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے یہ کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ میرے دل میں عجیب سا درد اٹھا، میرا دماغ کئی حصوں میں بٹ چکا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ میں ان کی مدد کر کے کوئی نیکی کر رہی ہوں، اور کبھی مجھے ایسا لگتا کہ میں اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہوں۔ نہ جانے میرے شوہر اس نکاح کے بعد کیا رد عمل دینے والے تھے، میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور ویسے بھی مردوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر بہت وفادار ہیں اور وہ ایسا کچھ نہیں کرنے والے۔ لیکن اس وقت تو مجھے ایسا پتہ نہیں تھا، میں نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی تھی۔ حمیرہ باجی، آپ کو نہیں پتا آپ نے میری کتنی بڑی مشکل آسان کی ہے۔ اگر آپ راضی نہ ہوتی تو شاید میں خودکشی کر چکی ہوتی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو مجھے لگا کہ شاید میں نے کوئی بہت بڑی نیکی کر دی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ہم دونوں ہال میں آ کر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد علی بھائی اور عامر بھی آ گئے۔ وہ اپنے ساتھ نکاح خواہاں کو بھی لائے تھے اور 2 مرد بھی جو گواہان بننے کے لیے آئے تھے۔ شگفتہ زیادہ تیار تو نہیں ہوئی تھی، بس ایک پنک کلر کا سوٹ ہی پہنا ہوا تھا، اور میں نے اس کے دوپٹے کو اس کے سر پر ڈال دیا تو ایک گھونگھٹ سا بن گیا۔ میں اس کے قریب بیٹھی تھی، وہ میری سوتن بننے والی تھی، اور میں دل پر پتھر رکھ کر نکاح میں بیٹھی تھی۔ جب میرے شوہر نے نکاح کی حامی بھری تو میری آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر میری گال پر پھسلا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ علی بھائی مطمئن سے تھے، ان کا تو مسئلہ حل ہو رہا تھا، اور میرے شوہر بھی مطمئن سے ہی دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ وہ اپنے دوست کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر رہے تھے۔ شگفتہ بھی چپ ہی تھی، اس کی زندگی اب بدلنے والی تھی، ایک میں ہی تھی جس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہمارا رشتہ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ تھوڑی دیر ہم وہیں پر رہے اور پھر کیب میں شگفتہ کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں عنایہ کے ساتھ 2-3 دن کے لیے دوسرے کمرے میں رہ لوں، اور وہ شگفتہ کے ساتھ اس بیڈ روم میں رہیں گے۔ وہ ٹھیک بات ہی کر رہے تھے، دوسرے کمروں میں ڈبل بیڈ نہیں تھے، لیکن مجھے ان کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ میں غصے میں آ گئی اور فوراً ہی عنایہ کو وہاں سے لے کر چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ہی میرے پاس آ جائیں گے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ 10-15 منٹ میں ہی دروازے پر دستک ہونے لگی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر میرے پاس آ گئے ہیں۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو عامر باہر کھڑے تھے اور دروازہ کھلتے ہی کمرے کے اندر آ گئے۔ حمیرہ، تم موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ میں نے تمہاری اجازت سے ہی تو یہ نکاح کیا ہے، 2-3 دن کی بات ہے، برداشت کر لو نا۔ شگفتہ بھی کیا سوچے گی کہ میری بیوی کیسی ہے؟ میرے شوہر نے کہا تو میں ان کے گلے سے لگ گئی۔ وہ مجھے سمجھا رہے تھے اور میں بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، میں بھی اوور ریئیکٹ کر رہی تھی۔ یہ شاید ہر عورت کی ہی خصلت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ اس سے سوتن برداشت نہیں ہوتی، بھلے ہی 2 دن کی کیوں نہ ہو، بھلے ہی 2 دن کی کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں دل پر پتھر رکھ کر یہ 3 دن گزار لوں گی، مگر 3 دن کے اندر اندر ہی آپ کو طلاق دینی ہوگی۔ تو میرے شوہر مسکرانے لگے۔ میری جان، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں 3 دن کے بعد بھی شگفتہ کو اپنی بیوی رکھوں گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے کہ میں چوتھے دن ہی اسے طلاق دے دوں گا اور وہ یہاں سے چلی جائے گی اور ہماری زندگی پھر سے پہلے جیسی ہو جائے گی۔ میرے شوہر مجھے سمجھانے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئے اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ مجھے سمجھا کر گئے تھے اور مجھے ان کی بات سمجھ بھی آ گئی تھی، لیکن پھر بھی میری آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ میں بار بار ہی ہتھیلی سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ عجیب سا ہونے لگا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہماری زندگی میں کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے۔ وہ ساری رات میں نے روتے ہوئے گزار دی۔ صبح میری آنکھ کھلی اور میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو میرے شوہر کے کمرے کا دروازہ اب تک بند تھا، یعنی کہ وہ ابھی تک نہیں اٹھے تھے۔ میں دوبارہ سے اپنے کمرے میں آئی اور اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر بیٹھ گئی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان کے لیے ناشتہ بنانا چاہیے تو میں کچن میں آ گئی اور ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ابھی ناشتہ تیار کر ہی رہی تھی کہ میرے شوہر بھی آ گئے اور ناشتہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیگم کے پاس پہنچ گئے۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، میں یہ سب نہیں چاہتی تھی جو ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ایک ایک دن مجھ پر بھاری گزر رہا تھا۔
آج ان کی شادی کو چوتھا دن تھا اور آج ہی انہوں نے شگفتہ کو طلاق دے دی۔ علی بھائی اسے لے کر گئے تھے اور وہ ہمارا بہت زیادہ شکریہ ادا کر کے گئے تھے۔ میں آج بہت ہی خوش تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے کوئی نیکی بھی کر دی ہے اور اب سوتن سے بھی میری جان چھوٹ گئی ہے۔ میرے شوہر بھی خوش دکھائی دے رہے تھے اور بار بار ہی میرا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہی میں اپنے دوست کی مدد کر سکا ہوں۔ غرض کے سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور اب ہماری زندگی شروع ہو گئی تھی، لیکن اگلے ہی روز جب ہماری زندگی کی روٹین پھر سے شروع ہوئی تو مجھے اپنے شوہر سے اس عورت کی خوشبو آنے لگی۔ اب ہمارا تعلق پہلے جیسا بالکل بھی نہیں رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے شوہر بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں۔ ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی اور مجھے ان سے ہر وقت شگفتہ کی خوشبو آتی۔ مجھے ایسا لگتا کہ وہ اب بھی ان کے قریب ہے، حالانکہ وہ جا چکی تھی، اسے طلاق ہو گئی تھی، لیکن اب ہمارے درمیان تعلق پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میں اپنے شوہر سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب ان کی طلاق کو پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ 1 مہینے بعد میرے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تو میں انہیں لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ وہاں ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی۔ میرے شوہر کو ایڈز ہو گیا تھا۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اچانک سے مجھے شگفتہ کا خیال آیا اور جیسے ہی میں نے علی بھائی کا چہرہ اپنے ذہن میں سوچا تو میرا دماغ پھٹنے لگا۔ وہ بھی بہت کمزور اور بیمار سے لگتے تھے۔ ہر وقت وہ یہی کہتے کہ انہیں اکثر اوقات بخار رہتا ہے اور انہوں نے آج تک کسی ڈاکٹر کو چیک نہیں کروایا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں ایڈز ہے اور میری سمجھ میں بھی یہ نہیں آ رہا تھا کہ نہ جانے ایڈز آیا کہاں سے، یا علی بھائی نے شگفتہ میں ایڈز انجیکٹ کیا تھا یا شگفتہ نے علی بھائی میں یہ نہیں جانتی تھی، لیکن یہ میں جانتی تھی کہ شگفتہ کی وجہ سے ہی میرے شوہر کو ایڈز لگا ہے اور اسی وجہ سے ہی وہ اب ہسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اگر میں اپنے شوہر کو اجازت نہ دیتی تو آج ہماری زندگی اس دوراہے پر نہ کھڑی ہوتی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میری بیٹی میری گود میں تھی، میرا مائکہ بھی دوسرے شہر میں تھا، لیکن ڈاکٹرز نے مجھے ایک تسلی دی تھی کہ ان کا ایڈز بہت جلد ہی پتہ چل گیا ہے تو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن اس میں بہت خرچہ آئے گا۔ مجھے خرچے کی فکر نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنا سارا زیور بیچ دوں گی۔ میرے شوہر کی بینک میں بھی بہت ساری رقم کھڑی تھی جسے میں استعمال کر سکتی تھی اور میں تو کسی کی مدد نہیں لے سکتی تھی اور نہ ہی کوئی اتنی جلدی میری مدد کو آ سکتا تھا۔ میرے سارے رشتہ دار ہی دوسرے شہر میں تھے تو میں نے علی بھائی کو ہی کال کر دی، انہیں ساری حقیقت بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ شگفتہ اپنے مائکے میں تھی اور ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی ہسپتال آ گئے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے بھی اپنا چیک اپ کروایا تو ایڈز ہی نکلا۔ کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ ایڈز آیا کہاں سے، لیکن اب وہ پھیل چکا تھا اور اس کا علاج ضروری تھا۔ ڈاکٹرز نے علی بھائی کے بارے میں تو اتنی پر امید بات نہیں کی۔ وہ 4-5 مہینے سے ایڈز میں مبتلا تھے اور ان کا علاج بہت مشکل تھا۔ شگفتہ کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تو بالکل ٹھیک لگ رہی تھی کہ گویا اسے ایڈز نہیں تھا۔ علی تھوڑی دیر بعد شگفتہ کو بھی جا اس کے مائکے سے لے آئے اور جب اس کا چیک اپ ہوا تو اسے بھی ایڈز تھا، لیکن اتنی زیادہ پیک پر نہیں تھا، اسے ایڈز کم تھا۔ ڈاکٹرز کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ بس 3 بندے اب ایڈز سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ 15-20 دن میرے شوہر کو ہسپتال میں رکھا گیا، ان کا مکمل علاج ہوا اور پھر ڈاکٹرز نے انہیں دوائیاں دے کر گھر بھیج دیا اور کہا کہ کورس تو چلتا رہے گا۔ علی بھائی اور شگفتہ بھی ہسپتال میں ہی تھے۔ علی بھائی کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ ہمیں تو حیرت ہوتی تھی کہ نہ جانے وہ اتنے عرصے سے کیسے زندہ تھے۔ اب تو ان کی طبیعت بالکل بھی نہیں سنبھل رہی تھی۔ شاید ایڈز انہی سے ہی شگفتہ میں منتقل ہوا تھا اور پھر شگفتہ سے میرے شوہر میں۔ کچھ دن بعد ہی ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی۔ علی بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور شگفتہ پھر سے اکیلی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اتنا بڑا پروسیس بھی کیا تھا
اور پھر بھی زندگی ساتھ نہیں گزار پائے تھے۔ میرے شوہر ٹھیک ہو رہے تھے اور وہ اپنے دوست کے چلے جانے کی وجہ سے بہت افسردہ رہتے تھے۔ میں انہیں سمجھاتی کہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اکثر ہی اپنے دوست کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہتے تھے۔ اب ہماری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ سکون آ گیا تھا۔ اب میرے شوہر ریکوری کی طرف آ رہے تھے، نہ جانے یہ کیا معاملہ تھا اور کیا صورتحال تھی۔ شگفتہ بھی صحت یاب ہو کر اپنے مائکے چلی گئی تھی اور اب وہیں پر ہی رہ رہی تھی، اور علی منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ آج تک اس راز سے کوئی بھی پردہ نہ اٹھا سکا کہ نہ جانے علی میں ایڈز کہاں سے آیا تھا، کیونکہ جب تک ایڈز کہیں سے منتقل نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا۔